کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے محترم رفیق بٹ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں جو مسیحی برادری کے رہنما ہیں، وہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب رفیق بٹ، پاسٹر رفیق بٹ صاحب جو مسیحی برادری کے رہنما ہیں، اسلام اور عیسائیت میں جو یکسانیت ہے اس حوالے سے پیار و محبت کے انداز میں وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آؤ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں۔ مہربان خدا، پیار کے بھرے یسوع، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو ہر ایک بات کو ممکن بنا دیتا ہے، کیونکہ آج تیرا جلال ظاہر ہو، تیری قدرت کام کرے اور ہر ایک گھٹنا جو خدم تیرے آگے جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا، اسی طرح جھکتا رہے اور ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے مرتے ہیں، اور ہر طرح کا جلال خدم تیرے نام کو ملے، اور ہر ایک ابلیسی قوت کا اثر، ساری شیطان کی سازش کا اثر ہم تیرے نام سے، تیری قدرت سے باندھ دیتے ہیں۔ مکمل طور پر یہاں پر تیری ہی لگا جائے، تیرا مسا جائے، پاک روح ہم نہیں بلکہ تو خود بولے، اپنی قدرت کے ساتھ جواب دینا، خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بھائی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ کتابیں دنیا میں 4 آئی ہیں۔ کتنی آئی ہیں؟ پھر بولتا ہوں، کتنی آئی ہیں؟ 4 آئی ہیں۔ یہ 4 کتابوں کی بائبل موجود ہے، جس میں ہم تورات، زبور، صحیفے، اناجیل کہتے ہیں، اور یہ 4 کتابیں میں واضح طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ طنز کے طور پر نہیں، محبت، اطمینان اور تسلی کے طور پر، کیونکہ میں تمام ماپ دولت، ماپ عزت، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے یہاں پر بیٹھے ہیں، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، خدا ایک ہے یا 2 ہے؟ خدا کے خیال کتنے ہیں؟ 2 ہے یا 1 ہے؟ کیا خاموش ہے؟ کیا بات ہے؟ خدا کے خیال کتنے ہیں؟ اور خدا ایک ہے، اور خدا جو ہے اپنے منہ سے بات جو نکالتا ہے اس سے مکر جاتا ہے یا یکساں رہتا ہے؟ خدا بات کر کے مکرتا ہے یا اس پر قائم رہتا ہے؟ سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ خدا نے مذہب کتنے دنیا میں بنائے ہیں؟ 2 یا 1؟ کتنے بنائے ہیں؟ سب سے پہلا مذہب کون ہے؟ کتنے لوگ اسکالر بیٹھے ہیں یہاں پر جو علم رکھتے ہیں؟ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں، کتنے اسکالر ہیں؟ آپ لوگ نے کہہ دیا کہ مذہب اسلام پہلا مذہب ہے، کیا مسیحیت پہلا مذہب نہیں ہے؟ اس بات پر بھی غور کریں، کتنے مذہب پہلے خدا نے بنائے ہیں؟ 1 یا 2؟ تو پہلا ہے یا دوسرا ہے؟ خاموشی چھا گئی ہے، کیوں؟ میرے بھائی، السلام کے معنی سیکھو، السلام میں بولنا سیکھو، السلام کو اونچا کرنا سیکھو۔ اس بات پر غور کریں کہ خدا نے آپ لوگوں کا بیان ہے کہ ایک ہی مذہب بنایا، وہ پہلا کون سا مذہب ہے؟ مسیحیت ہے۔ کوئی واضح کر کے دکھا دے کہ اسلام پہلے مذہب آیا؟ کہاں آیا؟ تو پھر اسی بات پر مبنی رہنا، اسی بات پر خیال کرنا، اگر سلام پر آئے ہے تو سلامتی بائبل میں ہے، سلامتی بائبل میں ہے۔ یہاں کہیں بھی
مسیحت بیٹھی ہے سلامتی سے بیٹھی ہے. کہیں یہاں کہیں بھی مسیحت بیٹھی ہے تو امن سے بیٹھی ہے. مسیحت نے کسی جگہ پر بھی آواز بلند کر کے انسانیت کا قتل کیا ہے تو مجھے بتائیے. وہ مسیحت نہیں ہے. بات مسیحت کی وہ ملکوں کی جنگ ہے. آرام سے بات کریں. وہ ملکوں کی جنگ ہے. وہ ایمان کی جنگ نہیں ہے. سلام کی جنگ نہیں ہے. وہ ملکوں کی جنگ ہے میرے بھائی. اگر جنگ ہے تو کفر اور ایمان کی جنگ ہے. اگر جنگ ہے خدا اور شیطان کی جنگ ہے. اگر جنگ ہے تو ہار کینہ رکھنے والے اور ایمان رکھنے والے کی جنگ ہے. ہاللویا. بات میرے بھائی یہ ہے کہ مذہب خدا نے آپ لوگوں کی آواز ہے کہ ایک ہی بنایا ہے. کیونکہ اسلام جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی دنیا میں اسلام نہیں تھا. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اسلام تھا؟ تسلی سے بات کرنی ہے. تسلی سے بات. سماعت فرمائیں. مبلغ جواب ملے گا آپ کو. صرف سماعت کریں. آپ خاموشی سے سماعت فرمائیں. آپ کا جواب دیں گے میرے بھائی. خاموشی سے سماعت فرمائیں. ملیں گے جواب سارے آپ لوگوں نے شروع سے آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. آپ سوالوں کے مطلب میں شک میں نہ جائیں. آپ اپنی بات کو مسلسل جاری رکھیں. خاموشی اختیار کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے عیسوی 570 میں ہوئی. یہ معلوم لوگ جانتے ہیں کہ اگر میں رانگ ہوں غلط ہوں تو مجھے اسی وقت اسٹیج سے نیچے اتار دے. 570 میں ولادت ہوئی اور 632 میں وفات ہوئی. آپ لوگ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا وقت ایک ہی ہے. ایک ہے یا دو ہے؟ ایک ہی ہے. آپ سوال نہ کریں. آپ زبان رکھیں تاکہ پوچھیں نہ. نہیں پتا لوگوں نہیں پتا. اچھا شکریہ. آپ تقریر کرتے چلے جائیں. ایک سے جواب نہ لیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس بات چیت کے بارے, اسی کلام کے بارے, اسی الہام کے بارے دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال میں ہوئی تو پہلی وحی نازل ہوئی. پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب 62 سال کی عمر میں آئے تو وفات پائی. اس کے بعد حدیثوں کا اور جتنے بھی خدا کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی تھی ان کا سلسلہ بند ہو گیا. کیا جاری رہا؟ بند ہو گیا. تو حضرت عثمان غنی نے اس سلسلے کو شروع کیا. کیونکہ جب انہوں نے شروع کیا کہ 890 میں جا کر قرآن مجید کو مکمل کیا. اس کے بعد میرے بھائی بائبل مقدس اس سے پہلے پیشوا دنیا میں تھی اور قرآن اور بائبل کا کتنے 100 سال کا فرق ہے یہ اسکالر لوگ جانتے ہیں. تھوڑا پانی پلا سکتے ہیں؟ اسکالر لوگ جانتے ہیں. اگر میں کسی بات پر غلط ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے. مجد السلام اگر دنیا میں شروع میں تھا تو پھر اس
किस चीज पर खुदा ने इख्तिलाफ पैदा किया दुनिया में दो मजहब बनाकर? क्या खुदा ऐसा करना जानता है? क्या वो करते हैं? मैंने पहले ही इसीलिए सवाल किया कि खुदा एक है या दो है। वो ख्याल एक रखता है या दो रखता है? क्योंकि खुदा अगर एक है तो उसने मजहब भी दुनिया में एक ही बनाया है। खुदा ने दो दो मजहब दुनिया में नहीं बनाए। अगर खुदा ने दो मजहब बनाए हैं तो हम फिर इस चीज पर गौर करेंगे, अगर दो बना सकता है तो खुदा तीन मजहब भी बना सकता है। अगर तीन बना सकता है तो चार भी बना सकता है। अगर चार बना सकता है तो पांच भी बना सकता है। अगर पांच बना सकता है तो हम किसी मजहब को काफिर नहीं कह सकते, क्योंकि वे सब खुदा के बनाए हुए हैं। अगर हम हिंदू को काफिर कहते हैं, सिख को काफिर कहते हैं, मरजई को काफिर कहते हैं, जिगरी को काफिर कहते हैं, और ऐसे मजहब बीच में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, तो फिर ऐसा कहना छोड़ दे, क्योंकि सब मजहब खुदा के बनाए हुए हैं। क्योंकि कोई किसी पर तनकीद नहीं कर सकता, किसी को कोई हक हासिल नहीं को किसी पर तनकीद करे, क्योंकि अगर खुदा ने मजहब एक बनाया है तो मजहब यही है कि जो मसीहत है सबसे पहले। अगर दो है तो फिर सब मजहब खुदा के बनाए हैं। और इसी पे अगर कोई मुझसे सवाल करना चाहे तो बाद में कर सकता है। शुक्रिया। खुदा आप सबको बरकत दे।